آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تعویذ کی شرعی حیثیت۔ حضرات، آج ہماری زندگی ہر وقت ہر لمحہ مسائل و مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ کئی طرح کے متوقع اور غیر متوقع وقفے سے ہمیں بے چین اور سکون کی نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں کبھی مال و دولت کی تباہی کا خطرہ لگا رہتا ہے، تو کبھی تجارت و کاروبار میں نقصان کا خطرہ، کبھی خود کی جان کا خطرہ، تو کبھی آل اولاد کی صحت تباہ ہو کرنے والی بیماریوں کا اندیشہ، تو کبھی آفتوں کا اندیشہ۔ یہ سارے اندیشے ہمیں تباہ برباد کر دیے ہیں۔ ان مسائل اور مشکلات سے بچنے کے لیے ہم مختلف تدابیریں اختیار کر رہے ہیں، ہم مختلف علاجیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن کچھ نادان لوگ، کچھ کم عقل لوگ، کچھ جاہل لوگ ایسے بھی ہیں جو جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر حرام راستوں کا استعمال کر رہے ہیں، ناجائز طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں اور مکروہ اور مباح چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، ان کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہی ناجائز طریقوں میں سے ایک طریقہ تعویذ کا استعمال کرنا ہے۔ تعویذ کا استعمال کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تعویذ لٹکانے سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ہماری ساری بیماریاں اور بلائیں سے ہم نجات پا جائیں گے، اور تعویذ لٹکانے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تجارتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ غلط تصور ہے، یہ غلط تصور ہے۔ تعویذ کا رواج عوام میں آج عام ہوتے جا رہا ہے۔ بعض دنیا پرست لوگ نام و نہاد علماء، پیر اور مرشد اور عاملوں کی کمائی کا اچھا ذریعہ بن جا رہا ہے تعویذ بنا کر دینا، اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تعویذ کہتے کسے ہیں۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، تعویذ کی تعریف کرتے ہیں کہ بیماری، نظر بد یا کسی لائق شدہ مرض یا متوقع مصیبت سے بچنے کے لیے سیپیوں کی شکل میں یا لکڑیوں کی شکل میں یا دھاگوں کی شکل میں یا کاغذوں کی شکل میں جو چیزیں گلے میں یا ہاتھ میں یا کمر میں یا بازو میں یا پیر میں لٹکائی جاتی ہے تو اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں تعویذ کو شریعت اسلامیہ نے کیا حکم دیا ہے۔ دور جاہلیت کی اگر ہم بات کریں، دور جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو، مریضوں کو جانوروں کے گلے میں تعویذ باندھ دیا کرتے تھے، جن پر عموماً اس تعویذ میں کفریہ الفاظ درج کیے جاتے تھے، کفریہ الفاظ لکھے جاتے تھے، اور یہ لوگ، جاہلیت کے لوگ، تعویذ لٹکا کر یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ جو تعویذ ہم نے لٹکائی ہے، یہ تعویذ اتنی تاثیر ہے کہ ہماری تعویذوں میں کہ یہ ہمیں بیماری سے شفا دیتی ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تعویذ جو ہم نے لٹکائی ہے یہ ہمارے گھروں میں برکت لائے گی، یہ جو ہم نے تعویذ لٹکائی ہے شیطان کی بد نظریے سے ہمیں بچائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعویذ پہننے سے اور تعویذ سے دور رہنے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں، ہمارے گاڑیوں میں، ہماری موٹر سائیکلوں میں ہر جگہ تعویذ نظر آتی ہے، ہر جگہ ڈنڈے نظر آتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اچھا علم رکھنے والے عقل مند لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ناریل کو ہرے کپڑے میں لپیٹ کر برکت کے لیے رکھتے ہیں، اور اپنی گاڑیوں میں سجانے کے لیے، اپنی گاڑیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لیمو اور مرچ لے کر اس پر اپنی گاڑیوں میں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ محفوظ، یہ مصیبت لانے والا، مصیبت دینے والا اور شفا بیماری دینے والا اور شفا دینے والا، مصیبت دینے والا اور مصیبت کو ہٹانے والا سب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کوئی بھی ہمیں کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ آئیے دیکھیں حضرات، تعویذ کے قسمیں کتنے ہیں، تعویذ کس طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم تعویذ کی
لکھا جاتا ہے، قرآنی آیتیں لکھی جاتی ہیں، کوئی کفری الفاظ لکھے جاتے ہیں، نمبرات لکھے جاتے ہیں، یا کسی کا ڈیزائن کیا جاتا ہے، دیکھیں گے اگر آپ تعویذ کھولیں گے تو نمبرات نظر آتے ہیں، اور بعض حضرات ایسے بھی ہیں تعویذوں میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی جاتی ہیں، تعویذوں میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ مان لیجئے کہ ناجائز ہے قرآن کی آیتیں گلے میں ڈالنا، لیکن اگر ہم تعویذ دے کر وہی قرآن کی آیتیں لے کر غلط جگہوں پر جاتے ہیں، بیت الخلا کو جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، کیا یہ قرآن کا احترام ہے؟ اگر آج مسلمان کوئی شخص قرآن کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کچھ بکنے لگتے ہیں، کچھ کہنے لگتے ہیں، لیکن ہم جو قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی کی حرکت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دوسرے قسم تعویذ کی، دھاگے باندھنا، کالا دھاگا، یا اسی طرح لال دھاگا باندھنا، اجمیر کا دھاگا باندھنا، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اجمیر کا دھاگا اتنا معزز اتنا عظیم ہے کہ اگر وہ باندھ لیں گے تو کوئی ہمیں محفوظ جنوں سے سب چیزوں سے بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے، یا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی پیر کا یا بابا کا کسی کوئی تعویذ دے دیتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اپنے بچوں کو کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھ دیا جاتا ہے، کالا ڈنڈا ڈال دیا جاتا ہے، یہ سمجھ سے ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کو نظر لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندگی کو ہم دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہے، اسے بھی یاد کرنا ہے، اسے بھی اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کرنا ہے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ جو محفوظ نہیں، جو کو نقصان جو نفع سے زیادہ نقصان دینے والی چیز کو ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں۔ حضرات اسی طرح تیسرے قسم تعویذ کی کنکر یا اسی طرح پتھر، کنکر یا پتھر کو انگوٹھی بنا کر کیا کرتے ہیں، انگوٹھی میں ڈال کر پہن لیتے ہیں، اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کنکر یہ جو پتھر میں انگوٹھی میں پہن کر رکھا ہے یہ پتھر کی وجہ سے میں امیر تعمیر ہوتے جا رہا ہوں، میں غریب ہوتے نہیں جا رہا ہوں، امیر تعمیر ہوتے جا رہا ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ مال دینے والا، مال چھیننے والا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ذریعے میں کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں تعویذ جو ہم پہنتے ہیں اس کے نقصانات ہمیں کیا کیا ہیں، ہمیں کیا کیا نقصانات ملتے ہیں تعویذ پہننے سے۔ پہلا نقصان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ جو ہم پہنتے ہیں یہ ہمیں نفع پہنچائے گی، تعویذ جو ہم پہنتے ہیں یہ ہمیں نفع فائدہ پہنچائے گی، تعویذ ہمیں نفع نہیں پہنچائے گی، نقصان کی سوا کچھ نہیں پہنچائے گی، صرف اور صرف تعویذ نقصان میں اور زیادہ اضافہ کر دے گی۔ دوسرا نقصان تعویذ پہننے کا، تعویذ جو لٹکاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس، اس صحابی کے پاس کوئی ڈنڈے کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی پتھر کی کوئی چیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کمزوری کی وجہ سے اپنے ہاتھ پر باندھا رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اس کو نکال دو، اس کو نکال کر پھینک دو، اس سے تمہاری کمزوری دور نہیں ہونے والی، جو تمہیں کمزوری کی وجہ سے جو پہنا ہے یہ کمزوری دور کرنے والا نہیں ہے بلکہ کمزوری میں اور زیادہ اضافہ اور زیادہ کرنے والی چیز ہے۔ تیسرا نقصان تعویذ پہننے کا، جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ کی عنایتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جو تعویذ میں نے پہنا ہے، جو تعویذ میں نے ڈال کر رکھا ہے یہ تعویذ مجھے محفوظ رکھے گی، تو وہ اللہ کے سپرد سے ہٹ جاتا ہے، اللہ اس کے ذمہ نہیں لیتا۔ آپ اور ایک قول ہے جس کو میں نے نقل کیا ہے، حضرت عیسیٰ بن حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو معبد جوہنی کی عادت کے لیے گیا، ابو معبد جوہنی کی عادت کے لیے گیا اور ان سے وہ بیمار تھے، وہ مرض پر تھے، بیمار تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کریں، آپ ایک ایسا کریں کہ آپ کیا کریں تعویذ پہن لیں، آپ تعویذ ڈال لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ تو ابو معبد جوہنی فرماتے ہیں کہ میں مر جاؤں
اللہ پر میرا بھروسہ نہیں رہے گا، اللہ پر میرا بھروسہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور تیسرا جو نقصان تعویذ لٹکانے سے یہ ہے کہ تعویذ کے استعمال سے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جو تعویذ پہنتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پاس تعویذ گم جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، یا کبھی وہ نہیں پہنتا تو وہ اتنا گھبرا جاتا ہے، اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر تعویذ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ پر اتنا عقیدہ نہیں رکھتا جتنا تعویذ پر عقیدہ رکھتا ہے۔ بتائیے حضرات، یہ اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ پر عقیدہ نہ کرنا، تو بتائیے شرک نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی، جو تعویذ پہنا، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی ایک مرتبہ بیمار ہو جاتی ہے، ان کی بیوی ایک مرتبہ بیمار ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود ان کی بیوی کے ہاتھ میں تعویذ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ چیز کو پسند نہیں کرتا، عبداللہ کے خاندان کو میں شرک سے ملوث ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تم اس تعویذ کو نکال کر پھینک دو۔ اور کہتے ہیں کہ تعویذ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اللہ نے شرک کرنے کے معنی تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مریض کے پاس جاتے ہیں، ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مریض کے پاس اس کے بازو میں تعویذ بندھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس کو نکال کر پھینک دو، اگر تم اس کو نکالے بغیر ہی مر جاتے تو میں تمہاری نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھا، میں تمہاری نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عتبہ بن عامر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے، ایک جماعت آتی ہے، قافلہ آتا ہے جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 آدمیوں سے بیعت کرتے ہیں اور ایک آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بندے کو کیوں ترک کیا، آپ نے اس شخص کو کیوں ترک کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے ہاتھ میں تعویذ کو دیکھا، اس شخص کے ہاتھ میں ڈنڈے کو دیکھا، اس لیے میں اس پر بیعت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی وہ آدمی اس بات کو سنا، اس نے تعویذ نکال کر پھینک دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دوبارہ بیعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دوبارہ بیعت کی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، سب کچھ، ہر ایک زندگی، انسان کی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، انداز، سب کچھ بتایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اڑتے ہوئے پرندے کے بارے میں ابھی اگر علم ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں علم دیا ہے۔ سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کے نبی جو آپ ان پر ایمان آئے ہیں، کہ آپ کو بیت الخلا کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں؟ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت الخلا کرنے کا طریقہ سب کچھ سکھاتے ہیں۔ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضرات، اور کوئی آج ہم دیکھیں گے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ تعالی نے نازل نہیں کیا ہو۔ آج کوئی بیماری نازل ہوتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل دوائی بھی دیتا ہے۔ کوئی بیماری ہے تو اس کے بدل دوائی بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ شریعہ کا حکم دیا ہے، رقیہ شریعہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اسلام کو قبول کیا، میں نے جب سے اسلام کو لایا ہے، تب سے میرے بدن میں درد رہتا ہے، مجھے بوجھل جیسا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین دعائیں سکھائی اور بہترین طریقہ بتایا، یہ ہم لوگوں پر بھی
اسے استعمال کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں بھی آپ کو درد ہے، جہاں درد ہے آپ وہاں پر ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں. یہ ایسے واقعات نہیں ہے کہ یہ مسلم کی روایت ہے جو صحیح ہے کہ 3 مرتبہ کیا کریں، جہاں پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ کیا کریں، بسم اللہ پڑھیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر. یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھ کر پھونکیں اس جگہ پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. تو راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس طرح میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض پر جب انتقال کے قریب ہوئے تو ایک عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض پر تھے، بیڈ پر تھے، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یعنی دعائیں پڑھتی، سورۃ الاعوذ بالناس اور معوذتین پڑھتی اور دعائیں پڑھ کر کیا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی اور پھونک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر انہیں کے ہاتھ کو پھیرتی. اور اسی طرح اور ایک واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مرض ہو تو جہاں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور سلیقہ بھی بتایا ہے اور علاج کا طریقہ بھی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو حسن اور حسین کو روزانہ یہ دعائیں دم کر کے پھونکتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لام. یہ بہترین دعا ہے. آج جب بھی ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، جب بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. یہ سمجھتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس کا علاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ یہ بھی بتایا ہے کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں. مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں اور اپنے بچوں کو ہر دن یہ دعائیں پڑھ کر پھونکتے رہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لام. اور اسی طرح اگر ایک بچہ ہے تو اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ، یہ جو کما ہے یہ عربی میں 2 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اعوذکم اس طرح پڑھ کے بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لام. یہ دعا پڑھ کر اپنے بچوں کو پھونکنا چاہیے. حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایک مومن پر مسائل و مشکلات آتے رہتے ہیں. بعض دیندار لوگ جب ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، جب ان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ جائز طریقے سے علاج کرتے ہیں، جائز طریقہ اپناتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، ہر ایک رقیہ وغیرہ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی شفا نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں مجبوراً طور پر ناجائز علاج تلاش کرتے ہیں، حرام علاج تلاش کرتے ہیں اور حرام علاج کا سہارا لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش کے لیے ہماری مسلط کیا ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کوئی بندے کو اسی طرح سیدھا یعنی جس طرح علاج کیا ہے اس طرح اسی طرح شفا نہیں کرتا، بلکہ اسے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس بیماری میں کتنا صبر کرتا ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے اور اللہ کی جو رضامندی ہے اس پر راضی ہوتا ہے یا نہیں. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ جو آزمائش ہم پر آتی ہے، اس آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. جو بھی بیماری آتی ہے، اگر ہمارے پیر میں ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے ذریعے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے گناہ، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری دیتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ حکمت رکھتا ہے کہ بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے.
بیماری جیسی ہمیں بخار وغیرہ آ جاتی ہے تو ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اب اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اچھا ہے کہ مجھے موت دے دے۔ یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیماری کی حالت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ یہاں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کے ذریعے آگے کوئی اچھی نعمتیں رکھا ہوگا، اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنت کی درجات بلند کر رہا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے نجات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں پریشانیاں آ ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو معاف، بیماریوں کو دور فرما اور ان شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد